السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے WTC فائنل کی کہ کون اس میں پہنچ سکتا ہے، اور بات کریں گے پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا کے پہلے ون ڈے کی پاکستان کی کیا 11 ہونا چاہیے اور کیوں، اور تھوڑی سی بات کریں گے PSL کی، اور تھوڑی سی بات کریں گے IPL کی۔ اگر بات کریں WTC فائنل کی تو یہاں پر بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ بمقابلہ انڈیا سیریز سے پہلے تو لگ یہی رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ آسانی سے فائنل پہ پہنچ جائے گا اور دوسری ٹیم کے لیے مقابلہ ہوگا، مگر ایک مہینے میں وہ کہتے ہیں حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ وہ والی چیز ہوگی انڈیا سے، کیونکہ انڈیا 2-0 سے 12 سال بعد اپنے ہوم پہ نیوزی لینڈ سے سیریز ہار چکا ہے، اور تیسرے میچ میں بھی اس کی 131 رنز میں 4 کھلاڑی آؤٹ ہے۔ جب یہ دن اختتام پذیر ہوا تھا تو اس وقت 86 پہ ان کے 4 کھلاڑی آؤٹ تھے۔ ابھی رشبھ پنت اور شبنم گل نے عمدہ پارٹنرشپ لگائی ہے اور ابھی تک وہ کھیل رہے ہیں۔ شبنم گل 47 رنز پر، اور جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں رشبھ پنت کے 30 رنز ہے۔ یہ ٹیسٹ میچ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، انڈیا کے لیے، ساؤتھ افریقہ کے لیے، آسٹریلیا کے لیے اور سری لنکا کے لیے۔ اگر انڈیا یہ ٹیسٹ میچ جیت جاتی ہے تو انڈیا کے پوائنٹ ہو جائیں گے 102، اور پیچھے 3 میچز انڈیا کو جیتنے ہوں گے۔ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگلی ان کی آخری جو اس WTC سرکل میں آخری جو سیریز ہوگی وہ ہوگی آسٹریلیا کے خلاف۔ تو وہاں پر بارڈر گواسکر سیریز جیتنا ان کے لیے، پچھلے 2 سال وہ جیتے ہیں مگر اس سال کیا پتہ وہ نہ جیت سکے، کیونکہ اس سال آسٹریلیا چاہے گی کہ وہ کم بیک کرے اور پچھلے 2 سالوں کی خفت مٹائے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی جو WTC کا فائنل ہوا تھا وہ آسٹریلیا میں مقابلہ یہ انڈیا ہوا تھا، اور آسٹریلیا نے انڈیا کو آسانی سے وہ فائنل ہرا کے WTC کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ اس دفعہ آسٹریلیا کا پہنچنا بہت اتنا آسان نہیں لگ رہا۔ بہرحال ایک ٹیم ہے جس نے 10 سال بعد نہ صرف ایشیائی کنڈیشن میں ٹیسٹ جیتا بلکہ ٹیسٹ سیریز جیت کر اپنے WTC فائنل میں پہنچنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ کر لیے۔ اس کا نام ہے ساؤتھ افریقہ۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو 2-0 سے سیریز ہرا کے WTC فائنل پہنچنے میں بہت آسانی کر لی ہے۔ اب صرف 4 میچوں میں انہیں 3 میچز جیتنے ہیں، اور وہ چاروں میچ ان کے ہوم پہ ہیں۔ 2 میچ اگینسٹ پاکستان ہے اور 2 میچ اگینسٹ سری لنکا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے اپنی پچھلی ٹیسٹ سیریز میں انگلینڈ کو بری طرح شکست دی، مگر وہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح دی وہ دی اپنے اسپنروں کے ساتھ، اور مگر ساؤتھ افریقہ میں اسپنروں نے تو اتنا کارآمد ثابت ہونا نہیں، وہاں تو پیس بیٹری نہیں کام آنا ہے، اور پاکستان کی پیس بیٹری کا جو حال ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور اسی طرح جس پرفارمنس سے تو وہاں پر ساؤتھ افریقہ کو ہرانا بہت مشکل ہوگا، جو بنگلہ دیش کی ہوم گراؤنڈ پر ہرا چکی ہے، اور کگیسو ربادہ جو فل فارم میں ہے، اور اس سے میں کگیسو ربادہ کی بات کرنا چاہوں گا، وہ 300 وکٹیں لینے والے ٹیسٹ بالر بن گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ 2024 میں جب لوگ T20 کی طرف دوڑ رہے ہیں اس وقت کگیسو ربادہ نے ایک ایسی اچیومنٹ حاصل کی ہے جس میں انہوں نے وقار یونس، مائیکل مارشل، شعیب اختر جیسے بڑے بڑے پلیئروں کو پیچھے چھوڑا ہے۔ تو یہ کگیسو ربادہ کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، وہ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ پوری طرح انصاف کر رہے ہیں۔ ہاں یہ یقیناً ہے کہ وہ ان کی اس طرح ان کا نام نہیں ہوتا جس طرح ڈیل اسٹین کا یا جسپریت بمراہ کا ہے، وہ جو پرفارمنس دے رہے ہیں وہ کمال دے رہے ہیں۔ بہرحال اگر اور میں بات کروں تو آسٹریلیا کے بھی بہت زیادہ چانسز ہے، اور انڈیا کے بھی۔ آسٹریلیا نے 3 میچز کھیلے ہیں سری لنکا، یہ بہت مشکل سیریز ہونے والی ہے، کیونکہ اگر سری لنکا جب برباد جاسوریا فل فارم میں ہو، جو سری لنکا کے اسپنر ہے، لیفٹ آرم اسپنر ہے، اور
श्री लंका अपने होम पे इस श्रीलंका को हराना मुश्किल काम है। इसी तरह उन्होंने अपने होम पे अगेंस्ट इंडिया खेलना है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल से वो सीरीज नहीं जीत सके, और आफ्टर द न्यूजीलैंड बीटिंग इंडिया एट होम, तो इंडिया फुल स्ट्रेंथ के साथ और पूरी ताकत के साथ ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ाई करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये अल्टीमेटली सेमीफाइनल बन चुका है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए कि दो में से एक ही जाएगा। अब सबसे बड़ी जो बात इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या श्रीलंका भी WTC फाइनल में खेल सकता है। श्रीलंका को भी 3 मैचेस जीतने, और वो तीनों मैचेस उनके होम पे हैं, और वो जीत सकता है, क्योंकि आपको जानते हैं कि प्रभात सूर्या और चिवन मेंडिस के होते हुए उनके होम पे जीतना मुश्किल काम होगा। हमने इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के स्पिनरों को इंग्लैंड के खिलाफ देखा कि किस तरह एशियन सेना कंट्रीज की टीमें एशियन कंडीशन में जब स्पिन बॉल स्पिन करती है तो किस तरह वो कोलैप्स करती है। तो डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि कौन WTC फाइनल में जाएगा और कौन किसका मुकाबला करेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों जो WTC का फाइनल था वो एक कह ले कि एक रूटीन सी बात थी। जो इंडिया है उसने तमाम टेस्ट सीरीज जीती थी, और उनके साथ पिछले साल ऑस्ट्रेलिया आई, उससे पिछले साल न्यूजीलैंड आई थी। इस साल इंटरेस्टिंग न्यूजीलैंड ने बना दी है जब उन्होंने इंडिया में जाकर 2-0 से टेस्ट सीरीज हराई है। जबकि बात करें PSL की, और इसमें जब PSL ख़त्म होता है तो उसके बाद अगर पूरा साल किसी टीम की न्यूज़ आती रहती है तो वो लाहौर कलंदर है। PSL को बड़ा ब्रांड बनाने में जितना बड़ा हाथ लाहौर कलंदर का, इतना शायद ही किसी टीम का होगा। लाहौर कलंदर ने अपने नए कोच का ऐलान किया है जो डैरेन गंगा होंगे, और मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, डैरेन गंगा को सिर्फ अभी ग्लोबल सुपर लीग की हद तक कोच बनाया गया है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को देखकर आगे फैसला करेंगे जो लाहौर की इंतज़ामिया। मेरे हिसाब से जो कलंदर की इंतज़ामिया, उन्हें कोई लोकल कोच तलाश करना चाहिए, जिस तरह आकब जावेद ने उनके लिए बेहतरीन काम किया। इसी तरह कोई और ऐसा लोकल कोच होगा जो ग्रास रूट पे काम करे, क्योंकि उनका DNA जो है वो PDP है, प्रोग्राम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जो बंदा उसको चलाएगा वही लाहौर कलंदर को चला सकता है। आप देख लेना, अभी इस जो कल की टीम इंशाल्लाह ताला परसों खेलेगी उसमें जादाद खान होंगे। आगे चलकर उस पर बात करते हैं। तो लाहौर कलंदर का ऐसा नाम चाहिए जो 24 घंटे उनके लिए दस्तियाब हो। वो पाकिस्तानी कोई नाम हो सकता है, शायद वो बड़ा नाम ना हो मगर वो काम करने वाला आदमी हो। तो इंटरेस्टिंग होगा कि आकब जावेद की फुल टाइम रिप्लेसमेंट कौन आता है। अब मैं बात करूँ पाकिस्तान में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ की, तो आप जानते हैं कि पिछले 22 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में शिकस्त नहीं दे सका। 4 नवंबर को ये सीरीज़ शुरू हो रही है। तो इस हवाले से मेरी जो प्लेइंग 11 है उसमें अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, तीसरे नंबर पर बाबर आजम, चौथे पर मेरे लिए बैटिंग करने आएंगे कमरान गुलाम जो डब्यू करेंगे, 5वें पर जो आएंगे वो इरफान उल्लाह नियाजी, 6ठे पर आगा सलमान। क्योंकि आगा सलमान को मैंने 6ठे पर इसलिए भेजा क्योंकि आगा सलमान जो टेल हैंडर के साथ बहुत अच्छा खेलता है और मैच फिनिश करने की सलाहियत रखता है। नंबर 5 पर आपका इरफान उल्लाह नियाजी जो हार्ड हिटर है, और नंबर 6 पर आगा सलमान जिस तरह उसने अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में प्रेशर को हैंडल किया है, तो एज अ मैच फिनिशर मैं उसे ट्राई करूँगा। और ये अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 7 पे मैं एक और डेब्यूटेंट जादाद खान को खिलाऊँगा, क्योंकि जादाद खान बहुत अच्छे फास्ट बॉलर और उतने ही अच्छे हिटर हैं, तो मैं उन्हें मौका दूंगा। नंबर 8 पे जिस बंदे को मैं मौका दूंगा उसका नाम है फैसल अकरम, एक मिस्ट्री स्पिनर है, शायद हम ऑस्ट्रेलिया को उससे मिसाल है। नंबर 9 पर शहनशाह अफरीदी, नंबर 10 पर नसीम शाह और नंबर 11 पर हारिस रऊफ।
یہ میری پلینگ 11 ہوگی، اور یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ رضوان ان لڑکوں کو کیسے کھلاتا ہے، کیونکہ پہلی جو سیریز آئی ہے رضوان کے بلے میں وہ بہت مشکل سیریز ہے، کیونکہ 22 سالوں سے پاکستان نے آسٹریلیا کو ٹیسٹ ون ڈے سیریز نہیں ہرا سکا، اور یہ بڑا ایک بڑا برا ریکارڈ ہے۔ تو اس حوالے سے رضوان بیچارے کی پہلی سیریز بہت مشکل آئی، اور ساتھ میں پی سی بی چیئرمین نے کہا کہ دعا کرے، کوئی لانا نہیں لگایا کہ آئے دعا کرے، کیا پتہ اس سیریز کے بعد پھر کوئی کپتانی کا رولا پڑے۔ بہرحال رضوان کو اب چمپئن ٹرافی تک تو ایٹ لیسٹ کپتانی دینی چاہیے، اور انہیں کھلا ہاتھ دینا چاہیے کہ وہ ٹیم کو خود سلیکٹ کر سکے۔ اور یہاں پر آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا آئی پی ایل کے حوالے سے۔ آئی پی ایل کی بات کروں تو آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے آئی پی ایل کی ریٹینشن کا اعلان ہوا۔ میں تمام ٹیموں پر جو تجزیہ وہ نہیں کر سکا، میں نے 2 ٹیموں پر تجزیہ کیا، سی ایس کے اور کے آر پہ۔ سو اگر بات کریں آئی پی ایل کی ریٹینشن کی، تو میرے لیے سب سے بڑی خبر جو تھی وہ تھی پنجاب کنگز 11 کی، جس نے ارشدیپ سنگھ کو چھوڑ دیا، آکشن میں جانا دیا۔ ارشدیپ سنگھ انڈیا کے نمبر 2 بیسٹ فاسٹ بولر T20 میں، انہوں نے T20 میں ہائیسٹ وکٹ، T20 ورلڈ کپ میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بنے ہیں، اور ہمیشہ سے وہ عمدہ پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں پنجاب کنگز 11 سے، اور پنجاب کنگز 11 نے ارشدیپ سنگھ کو خود بنایا، اب انہیں ڈرافٹ میں بھیجنا۔ اسی طرح رشبھ پنت اور شیر کا ڈرافٹ میں جانا، کے ایل راہل کا ڈرافٹ میں جانا، محمد سراج کا ڈرافٹ میں جانا، جوس بٹلر کا ڈرافٹ میں جانا، اسی طرح اور بہت سے بڑے بڑے نام۔ تو اس سے میں انشاءاللہ تعالی علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ میری نظر میں کون سا پلیئر کتنے بک سکتا ہے، اور کون سا پلیئر بنے گا اس آئی پی ایل میں کروڑ پتی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو جب پاکستان میں مقابلہ آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو میں ویڈیو انشاءاللہ تعالی بناؤں گا وہ آئی پی ایل پر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ایسی مزید نیوز حاصل کرنے کے لیے پلیز سبسکرائب اور یوٹیوب چینل کرکٹ کی دنیا بن ملک۔